السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور کہانی شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ قصہ 3 چوروں کا عبرتناک انجام۔ یہ ایک بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے جب دیہات کے زمینداروں کی حویلیاں دور دور تک مشہور ہوا کرتی تھیں اور خزانے مٹی کے مٹکوں میں بند دیواروں میں چھپائے جاتے تھے۔ وہ زمانہ جب نہ بجلی تھی نہ موبائل، اور رات کے اندھیرے میں صرف چراغوں کی مدھم روشنی چاندنی راتوں کا اجالا ہوتا۔ اسی زمانے میں ایک گاؤں چتر پور ہوا کرتا تھا جہاں ایک مشہور زمیندار خان بہادر سرفراز علی کی عظیم الشان حویلی تھی۔ اس گاؤں سے کچھ میل دور ایک چھوٹے سے قصبے میں 3 دوست رہتے تھے، کالو، شیدا اور متھرا۔ یہ تینوں پیدائشی بدماش نہ تھے، مگر دنیا کی تلخیوں اور غربت نے انہیں چور بنا دیا تھا۔ کئی چھوٹی موٹی چوریاں کر چکے تھے، مگر اب کی بار ان کی نظریں بڑے شکار پر تھیں، خان بہادر کی حویلی۔ ایک اندھیری رات کو جب چاند بدلیوں میں چھپا ہوا تھا اور ہواؤں میں عجیب سی سنسناہٹ تھی، وہ تینوں ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے جمع ہوئے۔ متھرا نے نقشہ کھینچا، شیدا نے گھوڑوں کے بندوبست کی بات کی، اور کالو نے وعدہ کیا کہ چوری کے بعد وہ سب کو قبرستان کے پیچھے والے غار میں چھپائے گا۔ رات کے تیسرے پہر جب پورا گاؤں نیند میں ڈوبا تھا، تینوں چور سائے کی طرح حویلی کی طرف بڑھے۔ انہوں نے راستہ کھیتوں سے ہو کر لیا تاکہ کتے نہ بھونکیں۔ حویلی کے گرد اونچی دیوار تھی جس پر کانٹے دار جھاڑیاں اگائی گئی تھیں۔ کالو سب سے آگے تھا۔ وہ چپ چاپ دیوار کے ساتھ لگی نیم کے درخت پر چڑھا، پھر ایک شاخ سے کود کر دیوار پر پہنچا۔ شیدا نے اسے رسو دی جس سے باقی دونوں بھی چڑھ آئے۔ اندر پہنچ کر انہوں نے خاموشی سے قدم بڑھائے۔ حویلی میں مدھم چراغ جل رہا تھا اور دروازے پر ایک پرانا پہرے دار اونگ رہا تھا۔ تینوں جھک کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پچھلے صحن تک پہنچے جہاں باورچی خانہ تھا۔ وہاں سے وہ اندر داخل ہوئے۔ حویلی اندر سے وسیع اور پرشکو تھی۔ چھتوں سے فانوس لٹک رہے تھے، دیواروں پر تلواریں اور شکار کے جانوروں کے سر آویزاں تھے۔ چور دل ہی دل میں گھبرا رہے تھے، مگر لالچ ان کے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ کمرے کے کمرے وہ چپ چاپ کھولتے اور الماریوں کی تلاشی لیتے رہے، مگر اصل خزانے کا سراغ نہ ملا۔ یہاں تک کہ انہیں زمیندار کی خوابگاہ تک پہنچنا پڑا۔ یہ کمرہ سب سے الگ اور محفوظ تھا۔ دروازے پر زنجیر لگی تھی، مگر شیدا نے بڑے ہنر سے اسے کھولا۔ اندر زمیندار خان بہادر گہری نیند میں تھے۔ کمرے میں ایک پرانی الماری، لکڑی کا صندوق اور ایک تانبے کی بنی ہوئی چھت کے نیچے نشان تھا جہاں خزانہ چھپانے کی پرانی روایت تھی۔ کالو نے صندوق کھولا تو چاندی کے سکے زیورات اور کچھ نوادرات نظر آئے۔ متھرا نے جلدی سے وہ سب بوری میں بھرے، جبکہ شیدا دھیان رکھ رہا تھا کہ خان بہادر جاگ نہ جائیں۔ جیسے ہی کام مکمل ہوا، وہ دبے پاؤں باہر نکلے۔ چوری کامیاب رہی۔ تینوں حویلی سے نکل کر قبرستان کی طرف بڑھے۔ یہ قبرستان گاؤں کے باہر ایک سنسان وادی میں تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بوری نیچے رکھی اور خوشی سے قہقہے لگانے لگے۔ مگر ابھی وہ سامان بانٹنے بھی نہ پائے تھے کہ اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا چلا۔ جنگل میں سناٹا چھا گیا اور قریب کے پیڑوں سے الو کی آواز آئی۔ قبرستان میں ایک پرانی بوسیدہ قبر سے عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ کالو نے کہا، جلدی بانٹتے ہیں، وقت ضائع نہ کرو۔ مگر جیسے ہی اس نے بوری کا منہ کھولا، اس میں سے سانپ نکل پڑا۔ تینوں ہڑبڑا گئے اور اسی لمحے قبرستان کے گرد چاروں طرف سے دھواں سا چھا گیا۔ اچانک قبروں سے انسانی ڈھانچے اٹھنے لگے اور ایک بھاری آواز گونجی، حرام کی کمائی کبھی کام نہیں آتی۔ تینوں چور خوف سے تھر تھرا گئے۔ ان کی زبانیں گم ہو گئیں، قدم زمین میں گڑ گئے۔ پھر وہی زمیندار خان بہادر سفید لباس میں نمودار ہوئے۔
ان کا چہرہ خوفناک تھا جیسے مردہ ہو کر واپس آئے ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ خزانہ میرے آبا و اجداد کا ہے جس پر حرامیوں کی نظر پڑی۔ اب تمہیں وہی نصیب ہوگا جو ناپاک نیت والوں کا ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب گاؤں کے لوگ قبرستان سے گزرے تو ایک بھیانک منظر ان کے سامنے تھا۔ 3 لاشیں ایک پرانی قبر پر پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر ایسا خوف تھا جو بیان سے باہر ہے۔ نہ ان کے جسم پر زخم تھے نہ خون، صرف ایک کتبہ پایا گیا، جو غیر کا مال حرام جان کر لے وہ عبرت کا نشان بنے۔ لوگوں نے وہ خزانہ دوبارہ دفن کیا اور آج تک وہ قبرستان چوروں والی بستی کہلاتا ہے۔ بچوں کو سونے سے پہلے یہ قصہ سنایا جاتا ہے تاکہ وہ لالچ سے بچیں اور حق حلال کی روزی پر قناعت کریں۔ مزید ایسی اچھی اور انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے دیکھتے رہیے خالد HR ناول۔